السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے ٹاپک پر جو ہماری یہ کلاس چل رہی ہے اس کی آج کلاس نمبر 3 ہے، جس میں ٹاپک آپ کے سامنے آج رہے گا دعوت دین کی اہمیت اور فضیلت۔ دعوت دین کی اہمیت اور فضیلت۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو 2 ٹاپک کے اندر پہلے یہ بتایا کہ اسلام کی خاصیتیں کیا ہیں، اس کے بعد میں نے آپ کو علم دین کی اہمیت بتائی، اور اب میں آپ کے سامنے نیکسٹ جو ٹاپک لے کر آیا ہوں انشاءاللہ وہ ہے دعوت دین کی اہمیت اور فضیلت۔ اب اگر ہم یہ عمل کر رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، اگر ہم دعوت کسی کو دینے کا کام کر رہے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں، اس کا کیا ثواب ہمیں ملے گا، اللہ رب العالمین ہمیں کیا عطا کرے گا، جب تک یہ چیز ہمارے ذہن میں نہ ہو عمل کرنے کے اندر ہمیں مزہ نہیں آتا، کیونکہ جب تک فضیلت یا ثواب پتہ نہ ہو عمل کرنا انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج ہمارا ٹاپک رہے گا دعوت دین کی اہمیت اور فضیلت۔ نمبر 1، عظیم مرتبہ اور اس امت کی ذمہ داری ہے، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام ہم کرتے ہیں تو اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ یہ ایک بہت عظیم مرتبہ ہے اور امت کی ذمہ داری ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہم دعوت دے کر کوئی احسان والا کام کر رہے ہیں یا دعوت دے کر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ الگ کام کر رہے ہیں، دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یقیناً تم سب سے بہترین امت ہو جسے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی تم اگر اس کائنات کے اندر، جیسے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، ہماری یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے، تو کب افضل ہوگی؟ جب یہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گی، ورنہ صرف بول دینے سے افضل نہیں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو، پر اس کے آگے ہمیں اپنی ذمہ داریاں بتا دی کہ اگر ان ذمہ داریوں کو ادا کرو گے تو بہتر ہو، نہیں تو بہتر نہیں ہو سکتے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بھی ارشاد فرمائی ہے، وہ آیت نمبر آپ لوگ لکھ لیجئے، سورہ آل عمران آیت نمبر 114 114، سورہ توبہ آیت نمبر 71، سورہ حج آیت نمبر 41 اور سورہ لقمان آیت نمبر 17۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کام کو ہماری ذمہ داری بتا دیا کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، کوئی الگ سے کام نہیں کر رہے، شریعت پر احسان نہیں کر رہے، نعوذ باللہ اللہ پر احسان نہیں کر رہے، جیسے ہمارے یہاں کئی لوگ سمجھتے ہیں دعوت کا کام کرنے لگ جائیں تو اپنے آپ کو الگ سمجھنے لگ جاتے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے ہم تو کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کوئی اور کر نہیں پا رہا، کچھ الگ ہی ہو گئے ہم لوگ، جبکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں کھانا پانی دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی، نعمتیں دی، تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اور کرم ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دعوت دین کے اندر لگائے، دین کی دعوت کا کام کرے، اور اگر کرے گا تو وہ خیر رہے گا، بھلائی پر رہے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ خیریت چھین لے گا۔ جیسا بنی اسرائیل کو ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، پر جب ان لوگوں نے عمل نہیں کیا تو آج ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کی ہر رکعت کے اندر وہ کہتا ہے اے اللہ بھٹکے ہوئے سے بچا، اے اللہ گمراہوں سے بچا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہی بنی اسرائیل، کہ جن کو اللہ نے خیر امت کہا تھا، پر جب فرض ادا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا، اور آج ہماری امت کی ذلت، تباہی، پریشانی اور جو بھی تکلیفوں کا یہ عالم ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ساری دنیا کے اندر، ساری امتوں کے اندر ذلیل کر کے رکھ دیا۔ پوائنٹ نمبر 2، دعوت دین کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ کے نبی کے سچے پیروکار وہی ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں۔ جیسے ہر آدمی بولتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو مانتا ہوں،
ان سے محبت کرتا ہوں، انہیں اپنا نبی مانتا ہوں، میرے لیے وہ سب کچھ ہیں. ایسے دعوے ہم لوگ کرتے ہیں نا، دن بھر اس طریقے کے دعوے ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں. پر نبی کے سچے پیروکار وہ ہیں جو دعوت دین کا کام کریں. اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 108 کے اندر ارشاد فرماتا ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 108 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہہ دیجئے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرا راستہ ہے. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، میں دین کی طرف، اللہ کی طرف لوگوں کو دلیلوں کے ساتھ بلاتا ہوں، اور یہ عمل وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو میرے پیروکار ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں دعوت دین کا کام کرتا ہوں، میں لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہوں، اور جو میرے سچے پیروکار ہوتے ہیں، مجھے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ بھی یہی عمل کرتے ہیں، وہ بھی دین کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو اگر اپنے آپ کو محمدی مانتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی امتی مانتے ہو، اپنے آپ کو اس امت میں داخل کر کے جنتی بنانا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی کا سچا پیروکار وہ، آپ کا فالوور وہ، آپ کا متبع وہ جو دعوت دین کا کام کرے، دین کو پھیلانے کا کام کرے، حلال بتائے، حرام سے روکے. اگر یہ عمل کرتا ہے تو وہ آپ کا سچا پیروکار ہے. نہیں تو اس نے صرف زبان سے کہا، آپ کی زندگی پر، آپ کی سنتوں پر عمل نہیں کیا. پوائنٹ نمبر 3، دعوت کا کام کرنا انبیاء کا طریقہ ہے. دعوت کا کام کرنا یا دعوت دین کا کام کرنا انبیاء کا طریقہ ہے. جیسے آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا، ہر آدمی کسی نہ کسی کو اپنا جو ہے آئیڈیل بناتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر میں اچھا انجینئر ہوں تو میرا آئیڈیل یہ، اچھا میں آئی ٹی فیلڈ کے اندر ہوں تو میرا آئیڈیل یہ، اگر میں اچھا ڈاکٹر ہوں تو میرا آئیڈیل یہ. ہر آدمی کسی نہ کسی کو آئیڈیل بناتا ہے. دائی جانتے ہیں کس کو آئیڈیل بناتا ہے؟ انبیاء کو، کیونکہ وہ انبیاء کے راستے پر ہے. دنیا کے اندر جتنے انبیاء آئے، ان کی زندگی کا مقصد تھا دعوت دین، دین کی طرف لوگوں کو بلانا، دین کی دعوت دینا، حلال بتانا، حرام سے روکنا. تو اب اگر کوئی دعوت دین کا کام کر رہا ہے، گویا کہ وہ نبیوں کے راستے پر ہے، نبیوں والی زندگی جی رہا ہے، نبیوں والی تکلیفیں اٹھا رہا ہے، تو اسے اپنے آپ پر فخر محسوس کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو رسول بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، ہم نے انہیں وحی کر کے یہ بات بتا دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی انبیاء کرام جب دنیا میں آتے تو وہ یہ دعوت لے کر آتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی عبادت کرو. اس بات سے قرآن بھرا پڑا ہے. قصص الانبیاء کے اندر میں 50 دلیلیں آپ کو دے چکا ہوں کہ ہر نبی نے اپنی زندگی کا آغاز دعوت سے کیا. حضرت نوح نے دعوت دی، حضرت ابراہیم نے دعوت دی، حضرت اسماعیل نے دعوت دی، حضرت اسحاق نے دعوت دی، حضرت یوسف نے دعوت دی. جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے، چاہے موسیٰ، عیسیٰ، چاہے محمد الرسول اللہ، سب لوگوں نے دعوت دین کا کام کیا. تو دین کی دعوت دینا انبیاء کا طریقہ ہے. سوچئے تو صحیح ایک بار تصور کر کے کہ اگر آپ کسی کو حلال بتا رہے ہو، حرام سے روک رہے ہو، اور اس کے پس منظر میں، اس کے بیک میں آپ کو یہ نظر آئے کہ میں انبیاء کے راستے پر ہوں، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا افضل کام ہے. اس بات کو ہمیں ہمیشہ سمجھنا چاہیے. چوتھی چیز، سب سے اچھی بات اس کی ہے قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں سب سے اچھی بات کرنے والا وہ ہے جو دعوت دین کا کام کرتا ہے. اللہ کی نظر میں سب سے اچھی بات کرنے والا وہ ہے جو دعوت دین کا کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ فصلت آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ کی نظر میں سب سے اچھی بات کرنے والا وہ جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائے. اور اس کی دلیل سورہ فصلت آیت نمبر 33. اس شخص سے اچھی بات کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. یعنی آدمی کتنا اچھا بولنے والا ہو، کتنا اچھا اسپیکر ہو، اس کی باتوں سے لوگ کتنا متاثر ہوتے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی باتوں کے اندر ایک اٹریکشن ہوتا ہے، آپ سنیں تو سنتے ہی چلے جائیں، من ہی نہیں ہوتا ہے کہ ختم ہو. ایسا لگتا ہے بس یہ بولتے جائیں اور میں سنتا جاؤں. کچھ لوگوں کی آواز میں بولتے ہیں نا، ایک نشہ ہوتا ہے.
انداز میں ایک نشہ ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے ان کو سننا، دل میں اترتی ہیں ان کی باتیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جانتے ہو سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ سب سے اچھی بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، دعوت دین کا کام کرتا ہے۔ اس سے اچھی بات کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے اچھی بات وہ جو دین کی دعوت کے لیے استعمال کی جائے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 5، دنیا اور آخرت کی کامیابی دعوت دین میں ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی دعوت دین میں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ اگر دونوں جہان کی کامیابی چاہیے تو آپ دعوت دین کا کام کیجئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں ایک جماعت ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، برائی سے روکے، اور یقیناً وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، کامیابی کو پانے والے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، انبیاء کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں کھڑی ہو گئی پر کامیاب ہوئے انبیاء، صحابہ اکرام کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں کھڑی ہو گئی پر کامیاب ہوئے صحابہ، ہمارے اولیاء، ہمارے علماء، ہمارے امام، ان تمام کے خلاف حکومتیں کھڑی ہو گئی پر کامیاب ہوئے ہمارے دیندار علماء، ائمہ اور اولیاء کرام۔ وجہ کیا تھی؟ دعوت دین۔ دعوت دین میں کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو رکھا ہے، تو یقیناً یہ بہت افضل عمل ہے کہ آدمی دعوت دین کا کام کرے۔ پوائنٹ نمبر 7، اللہ کے نبی کی دعا ہے اس کے لیے جو دعوت دین کا کام کرے۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے اس کے لیے جو دعوت دین کا کام کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 189، اللہ کے نبی کی دعا ہے اس شخص کے لیے جو دعوت دین کا کام کرے۔ دلیل سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 189، نضر اللہ امرأ من سمع مقالتی فبلغها، اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب کر دے، دنیا آخرت میں آسانیاں فرما دے، ہر پریشانی دور کر دے۔ آپ جو چاہیں اس دعا کو سمجھ سکتے ہیں، نظر اللہ، اللہ خوش کر دے، آسان کر دے، پیارا بنا دے، تکلیفیں دور کر دے اس شخص کی جو میری باتوں کو سنتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے، دعوت کا کام کرتا ہے۔ جیسے ابھی آپ سن رہے ہیں، آپ نیکسٹ کسی کو بتا دیں تو انشاءاللہ اللہ کے نبی کی دعا کے آپ مستحق ہو جائیں گے کہ آپ کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو اللہ دور کر دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں اور سکون ڈال دے گا۔ تو سوچئے بھئی، ہم لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، پر اگر آپ کے اور میرے لیے اللہ کے نبی دعا کر دیں تو کیا ان کی دعا رد کی جائے گی؟ ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد کرے گا۔ میں دیکھیے یہ پوائنٹ اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر دعوت دین کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اب ہم ہر وقت یہ کام کریں گے، ہم دین کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، دعوت دین کا کام کریں گے، کیونکہ اس کام کے اندر اللہ رب العالمین نے کامیابیوں کو رکھا ہے۔ اور کب؟ جب آپ کو یہ فضیلتیں نظر آئیں گی، جب آپ کو یہ اہمیتیں نظر آئیں گی، جب آپ کو یہ بھلائیاں نظر آئیں گی، تو انشاءاللہ آپ کے لیے دعوت کا کام کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اور اس راستے میں جب کوئی برا بولے گا نا، گالیاں دے گا نا، تکلیفیں دے گا نا، تو آپ کو خوشی ملے گی کہ اللہ کے نبی کی دعا کا آج میں مستحق ہو گیا۔ پوائنٹ نمبر 8، دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر دعوت دین ہے۔ دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر دعوت دین ہے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 3009، صحیح بخاری حدیث نمبر 3009، اللہ کے نبی نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملہ کہا تھا، فواللہ لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ عرب کے اندر، اس دور کے اندر اگر سب سے قیمتی دنیا کا کوئی سامان تھا وہ تھے سرخ اونٹ۔ ریڈ کلر کے جو اونٹ ہوتے تھے وہ بڑے قیمتی مانے جاتے تھے عرب کے اندر۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سن علی، اگر تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو ہدایت کا راستہ دکھا دے تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز جو اس وقت ان کی نظر میں تھی سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہے۔
آپ اس کو دنیا کی آج کوئی بھی نعمت مان سکتے ہیں، بڑا بنگلہ، بینک بیلنس، بڑی کوئی مہنگی گاڑی، کچھ بھی مان سکتے ہیں آپ۔ اس وقت کی جو سب سے قیمتی چیز تھی، اللہ کے نبی نے اس کی مثال دی کہ دنیا کا یہ سب سے قیمتی جو تیری نظر میں سامان ہے نا، اس سے زیادہ بہتر یہ چیز ہے کہ اللہ تیرے ذریعے کسی ایک کو ہدایت دے دے، کسی ایک پر آپ محنت کریں، اسے دین کا راستہ بتا دیں۔ اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں وہ آپ کے لیے دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو اس کا ثواب دے گا، آخرت میں جب اس کی جزا اور انعام دے گا، تو آپ کہو گے اللہ رب العالمین میرے اس عمل کا اتنا بڑا بدلہ، آپ کو یقین نہ آئے گا، پر اللہ رب العالمین آپ کو وہ بدلہ ضرور عطا کرے گا۔ تو یقیناً دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے دعوت دین کی دعوت کا کام کرنا۔ معافی چاہوں گا، پوائنٹ نمبر 6 مجھ سے چھوٹ گیا تھا، اسے بعد میں لکھ لیں، نمبرنگ آپ چینج کر لیجئے گا۔ پوائنٹ نمبر 6 تھا مومن ہونے کی دلیل ہے دعوت دین۔ آپ کے مومن ہونے کی دلیل ہے دعوت دین۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بھئی کیسے پتا چلے گا اپنے اندر ایمان ہے؟ تو ایمان کی دلیل میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے اندر ایمان، آپ کو چیک کرنا ہے کہ میرے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، تو اس چیز کو اپنے پر اپلائی کر کے دیکھ لینا۔ اگر جواب یس آئے تو اس کا مطلب آپ کے اندر دعوت دین کا جذبہ، اگر آپ کے اندر ایمان موجود ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 49، صحیح مسلم حدیث نمبر 49، اللہ کے نبی کا فرمان، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ اگر تم میں سے کوئی انسان برائی دیکھے اپنے سامنے ہوتے ہوئے تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکے، اتنی طاقت نہیں زبان سے روکے، اتنی طاقت نہیں دل سے برا جانے، اور اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ یعنی ایمان کو چیک کرنے کا یہ ترازو شریعت نے ہمیں دے دیا کہ اگر برائی دیکھنے کے بعد مجھے روکنے کا من نہ ہو اور بھلائی دیکھنے کے بعد بتانے کا من نہ ہو، اس کا مطلب میرے اندر ایمان ختم ہو گیا ہے، میرے اندر ایمان کا لیول ختم ہو گیا ہے۔ اب مجھے اپنے آپ کو زندہ کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو زندہ کرنا چاہیے، اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے اندر جذبہ ہے، جیسے آج آپ کلاس میں آ رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک جذبہ ہے نا دعوت دین کا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایمان کو چارج کر دیا ہے، آپ کے ایمان کو مضبوط کر دیا ہے، اسی لیے آپ یہ عمل کر پا رہے ہیں کہ آپ دعوت دین کو سیکھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو دعوت کا کام کر سکیں یا لوگوں کو دین کی دعوت دے سکیں۔ ایک اور بہت بڑی میں آپ کو فضیلت بتاتا ہوں، 9 نمبر، عمل کرنے والے جتنا ثواب بتانے والے کو بھی ملتا ہے۔ یہ سوچئے گا، اگر آپ اس پر کبھی غور کر لیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا دعوت کا کام کرنے میں، جیسے آج ہم لوگ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ چیز دکھتی ہے سامنے کہ اس کا اتنا بڑا ثواب جب ہے تو یقیناً کوشش کرنا چاہیے۔ عمل کرنے والے جتنا ثواب بتانے والے کو بھی ملتا ہے۔ دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 1893، اللہ کے نبی کا فرمان، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ اگر تم میں سے کوئی انسان کسی بھلائی کی طرف کسی کو بلاتا ہے، جتنا عمل کا ثواب اسے ملتا ہے اتنا بتانے والے کو بھی ملتا ہے۔ واقعی مجھے تعجب ہوتا ہے اس فضیلت کے بعد بھی اگر ہم نہ کر پائیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر روزے دار کو یہ پتا چل جائے کہ اس کا ثواب کیا ہے تو وہ روزہ ہی نہیں چھوڑے گا۔ روزہ سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ نماز کی فضیلتیں کہا اگر بتا دوں تو چل نہیں پائیں گے، تو گھسیٹ کر مسجد آئیں گے۔ ابھی ایسا ایک ایک عمل، اگر آپ نے کسی کو دعوت دی، آپ نے کسی کو دین بتایا، آپ کے بتانے کی وجہ سے وہ نمازی بن گیا، اس کی ہر نماز کا ثواب جتنا اسے ملے گا آپ کو بھی ملے گا، اس کے ہر روزے کا ثواب جتنا اس کو ملے گا آپ کو بھی ملے گا، اس کے ہر حلال کا ثواب جتنا اس کو ملے گا آپ کو بھی ملے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ وہ نیکی کرتا جائے اور میرے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا چلا جائے، ایسا ریٹرن آپ کو کون دینے والا ہے؟ ہمارے یہاں ممبرشپ کا چلتا ہے نا کہ آپ 2 ممبر بنا دیجئے، نیچے کی لائن چلتی جائے گی، کمیشن ایڈ ہوتا جائے گا۔ یہاں 100% کمیشن اللہ رب العالمین دے رہا ہے، اور وہ تو جھوٹی فرضی کمپنیاں ہیں۔ میں مثال نہیں دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں صرف آپ کو۔ تو اس کی اور اللہ کے بیچ تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جتنا اس کو اتنا تجھے۔ اب مثال کے طور پر آپ مر گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ نے کسی کو دین بتایا ہے، اب جب تک وہ عمل کرتا رہے گا انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ چاہیں تو اسے پوائنٹ نمبر 10 بھی بنا سکتے ہیں کہ دعوت دین صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ دعوت دین
صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اس کی دلیل میں حالانکہ کل آپ کو لکھوا چکا ہوں, اور اوپر والی دلیل میں یہ بھی شامل ہے کہ بھائی صدقہ جاریہ کا مطلب یہ کہ آپ مر بھی جاؤ گے ثواب ملتا رہے گا, جتنا عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 10, دعوت دین صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اور پوائنٹ نمبر 11, اللہ سے محبت کی دلیل ہوتی ہے. اس کو آپ مثال کے ذریعے سمجھیے گا کہ جیسے اگر آپ کی والدہ کو کوئی برا بول دے کتنا غصہ آتا ہے, آپ کے بھائی کو برا بول دے کتنا غصہ آتا ہے, آپ کی بیوی بیٹی کے بارے میں کوئی برا بول دے کتنا غصہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں نا, اس لیے ان کے خلاف بات برداشت نہیں کرتے. آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں, اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب سامنے آپ کے کوئی کرسچن اگر یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, آپ کو غصہ آنا چاہیے. عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, آپ کو غصہ آنا چاہیے. یہ بھی دینے والے, وہ بھی عطا کرنے والے, یہ بھی اولاد دینے والے, یہ بھی کاروبار چلانے والے, آپ کو غصہ آنا چاہیے. اور غصہ آنے کا مطلب آپ دعوت کا کام کریں, آپ ان تک دین پہنچائیں, آپ حلال بتائیں, حرام سے روکیں. کیونکہ اللہ کی محبت دنیا کی مخلوقات کی محبت سے زیادہ ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے. تو اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ بندہ دعوت دین کا کام کرے. اس میں آپ یہ مثال لکھ لیجئے گا تو بات آپ کے سامنے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. دعوت دین, اہمیت اور فضیلت, اس کے اندر یہ 11 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے. اب میں آپ کو کچھ بہانے بتاتا ہوں, وہ کچھ بہانے جو ہمیں دعوت سے روکتے ہیں. ہیڈنگ آپ لکھ لیجئے گا, سائڈ ہیڈنگ لکھ لیجئے گا, وہ بہانے جو ہمیں دعوت دین سے روکتے ہیں. نمبر 1, لوگ برا مان جائیں گے. بھئی دعوت کا کام کیوں نہیں کرتے آپ؟ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ اپن اگر دعوت کا کام کریں گے نا تو لوگ بہت برا مانتے ہیں. کسی کو بولنے جاؤ برا مان جاتے, خالہ چاچا یہ وہ سب بہت برا مان جاتے. بولتے ہیں نا ہم لوگ, ہمارے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے, ایک آدمی شرک کر رہا ہے, ہمارا قریبی رشتہ دار ہے, ارے کیا بولنا, برا مان جائے گا, برا مان جائے گا. ارے ماننے دو. اس کے اپوزٹ میں آپ کو دلیل لکھوا رہا ہوں, لوگ برا مانیں گے, لوگ برا مان جائیں گے. یہ سوچ کے دعوت کا کام نہیں کرتے آپ. تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کو اپنے سامنے رکھیے. سورہ توبہ آیت نمبر 24, اللہ رب العالمین کا فرمان, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اللہ نے پتا ہے, اس آیت کو آپ ترجمے سے پڑھیے گا انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت میں دنیا کے سارے رشتوں کو جمع کر دیا. کہہ دیجئے تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہارے بیوی بچے, تمہارے رشتہ دار, سب آگئے رشتے جتنے تھے سب کو ذکر کر دیا. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, تمہارا وہ مال جسے تم کماتے ہو, تمہارا وہ بزنس جس کے برباد ہونے سے تم ڈرتے ہو, تمہارے وہ بنگلے جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے ایک ترازو رکھ رہا ہے ہمارے سامنے. سارے رشتے رکھ لو, کاروبار رکھ لو, بنگلہ رکھ لو, یعنی دنیا میں اللہ نے جتنی نعمت دی ساری ایک ترازو میں رکھ لو. اور سیکنڈ, دوسری طرف کس چیز کو رکھو؟ اللہ کی محبت, اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت. اگر تمہاری نظر میں یہ دنیا کی محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہیں, اس کا مطلب اللہ کی نظر میں تم فاسق ہو. اب بتائیے, اس حکم کے بعد ابا برا مانیں گے فرق پڑے گا؟ بھائی برا مانے فرق پڑے گا؟ شادی کرنا ہے صاحب سنت شادی کریں گے, پر کیا کریں, ہماری نانی کے ارمان, ہماری پھپھو کے ارمان, ہماری خالہ کے ارمان, ڈی جے تو چلانا پڑے گا, بارات تو نکالنا پڑے گی, سہرے تو باندھنا پڑیں گے, حرام تو کرنا پڑے گا. ارے دنیا برا مان جائے پر اللہ تعالیٰ برا کبھی نہیں ماننا چاہیے. یہ ایک مومن کا کردار ہے, یہ ایک مومن کی زندگی ہے. تو اگر آپ میں سے بھی کسی کے دل کے اندر کبھی یہ بات آتی ہو کہ لوگ برا مان جائیں گے اس لیے میں دعوت نہیں دیتا, تو یہ سوچنا اپنے دماغ سے نکال دیجئے. کیونکہ دنیا برا مان جائے چلے گا, پر اللہ اور اس کے نبی اور شریعت کو ناراض ہمیں نہیں کرنا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین اگر راضی ہوتا ہے نا تو دنیا کو ویسے ہی راضی کروا دیتا ہے. تو ایک یہ اعتراض جو ہمارے دماغ کے اندر ہوتا ہے, ایک جو ٹینشن ہمارے دلوں کے اندر ہوتا ہے کہ اگر دعوت دیں گے تو لوگ برا مانیں گے, ماننے دیجئے. آپ کو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا, ہاں, پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ارے مولانا نے بولا تھا تو ابھی گھر میں چالو ہو جاؤ, بالکل بدتمیزی شروع کر دو, یہ نہیں بول رہا ہوں. محبت, طریقہ, ادب, بڑے چھوٹے کا لحاظ,
عالم کا جاہل کا لحاظ، اس انداز میں آپ سمجھائیں. اب آپ کا کام سمجھانا ہے، وہ مانے نہ مانے وہ تو اللہ اور اس کے بیچ کا معاملہ ہے نا، پر آپ کو بتانا تو پڑے گا. آپ یہ سوچو کہ برا مان جائیں گے، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے. آپ کبھی یہ مت سوچئے. تو پہلا جو اعتراض یا پہلا جو بہانہ ہے ہمارا، لوگ برا مانیں گے، اس بہانے کا جواب سورہ توبہ آیت نمبر 24. اس میں آپ ایسی لکھیے گا تاکہ آپ کو یاد رہے. لوگ برا مان جائیں گے پہلا بہانہ، اور اس کا جواب سورہ توبہ آیت نمبر 24 کہ دنیا برا مان جائے چلے گا، پر اللہ کبھی برا نہ مانے، اللہ کبھی ناراض ہم سے نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس پوائنٹ کو بعد میں آپ لکھ لیجئے گا. پوائنٹ نمبر 2، اپن تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں بھیا، اپنے کو مطلب نہیں، جس کو جو کرنا ہے کرو. اپن تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ہم لوگ یہی کرتے ہیں. اپنے کو کیا کرنا ہے، جو کر رہا ہے کرنے دو. اپنی زندگی اچھی ہے نا، اپن عبادت کر رہے ہیں نا، ابا شرک میں جا رہا ہے جانے دو، گھر والے شرک میں پڑے رہنے دو. اپنے کام سے کام رکھتے ہیں ہم. تو یہ ہمارا ایک سب سے بڑا بہانہ ہے، اپنے کام سے کام رکھنا. کیا اس سے آسانی مل جائے گی؟ کیا اس سے ہم عذاب سے بچ جائیں گے؟ اس بہانے کا جواب سورہ اعراف آیت نمبر 163. سورہ اعراف آیت نمبر 163، اپنے کام سے کام. سنیچر والوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 163 کے اندر بتایا ہے کہ اللہ نے کہا سنیچر کے دن شکار مت کرنا. کہا ٹھیک ہے صاحب. تو 3 طرح کے لوگ اس گروہ کے اندر ہو گئے. پہلے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم شرک یا ہم شکار اس دن نہیں کریں گے اور نہ کرنے دیں گے. مطلب جو کرے گا اس کو روکیں گے بھی، سمجھائیں گے بھی کہ تیرا یہ عمل غلط ہے اور تجھے یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، ہم تو اس پہ محنت کریں گے. ٹھیک ہے صاحب. دوسرے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم تو صاحب حرام کریں گے، یعنی اللہ نے منع کیا ہے نا، پھر بھی ہم تو جمعہ کے دن سے جال ڈالیں گے اور اتوار کو جال نکالیں گے، مطلب ہم تو نہیں مانیں گے، ہم تو گناہ کریں گے. تیسرے ہم جیسے والے جو اپنے آپ کو بڑا ماڈرن سمجھتے ہیں، جو کر رہا ہے کرنے دو، اپن کر رہے نا اپنے کام سے کام، اپن تو اپنا عمل کرو، وہ برا کر رہے وہ ان کا مسئلہ، اپنے کو کیا کرنا. اب جانتے ہیں جب اللہ کا عذاب آیا تو کیا ہوا؟ جب اللہ رب العالمین کا عذاب آیا تو عذاب ان پر تو آیا جو گناہ کرتے تھے، پر عذاب ان پر بھی آیا جو روکتے نہیں تھے. کیونکہ اللہ کا عذاب ان لوگوں پر بھی آتا ہے. اپنا کام اپنے سے کام رکھو، اپنے سے مطلب، میں کر رہا ہوں اس سے مطلب، ایسا کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ویسا ہی آتا ہے جیسا گناہ کرنے والوں پر آتا ہے. کیونکہ دعوت دین ہماری ذمہ داری ہے، دعوت دین ہمارا فریضہ ہے، دعوت دین اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داری بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو ان پر تو آیا جنہوں نے گناہ کیا تھا، پر ان پر بھی آیا جو گناہ سے روکتے نہیں تھے. اس لیے ایسا مت سوچنا. تیسرا ایک بہانہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، اپنے پاس زیادہ علم نہیں ہے، علم نہیں ہے زیادہ میرے پاس، اس لیے میں دعوت کا کام نہیں کرتا. یہ تو عالم صاحب کا کام، یہ تو مفتی صاحب کا کام، یہ تو فلاں کا کام، فلاں کا کام. اپنے پاس تو زیادہ علم نہیں ہے. اب علم نہیں ہے اس لیے اپن دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں. علم نہیں ہے اپنے پاس، کیا یہ بول کر آپ بچ جائیں گے؟ نہیں بچ پائیں گے. جواب میں دلیل لکھیے گا اس کا، اس اعتراض کا یا اس بہانے کا جواب صحیح بخاری حدیث نمبر 3274. علم نہیں ہے. جانتے شریعت نے ذمہ داری آپ کو کیا دی ہے؟ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. یعنی یہ نہیں بولا کہ تیرے کو پورا دین پہنچانا پڑے گا. اگر تو ایک آیت کو جانتا ہے تو ایک آیت کو پہنچانا بھی تیری ذمہ داری ہے. تو یہ بول کر بچ نہیں پائے گا کہ میرے پاس علم نہیں ہے. اور علم کیوں نہیں ہے؟ علم حاصل کرنا تھا تجھے انگلش نہیں آتی تھی سیکھی، کمپیوٹر چلانا نہیں آتا تھا سیکھ لیا، موبائل چلانا نہیں آتا تھا سیکھ لیا، یعنی دنیا کمانے کے لیے جو لگتا تھا وہ سب سیکھ ڈالا. دین کے لیے کیوں نہیں سیکھا؟ دین کے لیے محنت کیوں نہیں کی؟ دین کے لیے وقت کیوں نہیں لگایا؟ اللہ تعالیٰ تجھ سے سوال کرے گا. اور تیرے اس بہانے کا جواب اللہ کے نبی نے حدیث میں دے دیا کہ ہم یہ نہیں بول رہے پورا قرآن پورا حدیث پہنچاؤ، ارے اگر ایک آیت بھی جانتے ہو تو دوسرے تک پہنچا دو. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ذمہ داری بتایا. سوچئے اس کے بعد بھی اگر کوئی دعوت کا کام نہ کرے تو وہ کس درجے کا انسان ہوگا. بہانہ نمبر 4، ارے مولانا لوگ اپنی سنتے ہی نہیں ہیں. یہ بھی ایک بہانہ ہوتا ہے ہمارا. ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے، گھر کے اندر سنتا ہی نہیں ہے تو کیا کریں، کیسے سمجھائیں؟ سنتے ہی نہیں ہے ہماری لوگ. تو اگر آپ کی کوئی سنتا نہیں ہے تو کیا دعوت کا کام بند کر دو گے؟ اس میں آپ مثال لکھ لیجئے گا، کیونکہ واقعات میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں اور ساری دلیلیں آپ کے پاس ہے. سنتے نہیں ہیں لوگ،
دلیل لکھیے گا، حضرت ابراہیم کے ابا نے ان کی نہیں سنی، حضرت نوح کے بیٹے نے ان کی نہیں سنی، حضرت لوط کی بیوی نے ان کی نہیں سنی، اللہ کے نبی نے چچا نے اللہ کے نبی کی نہیں سنی۔ کتنی مثالیں دے رہا ہوں، دیکھو سنتے نہیں سننے دو، آپ تو پہنچاؤ، آپ تو بتاؤ، آپ کی ذمہ داری تو پوری کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، معافی چاہوں گا، حضرت ابراہیم نہیں ہے، وہ غلط مثال دے دی میں نے، حضرت ابراہیم کی مثال، حضرت ابراہیم کے ابا ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کے ابا نے ان کی نہیں سنی، حضرت نوح کے بیٹے نے ان کی نہیں سنی، حضرت لوط کی بیوی نے نہیں سنی، حضرت محمد الرسول اللہ کے چچا نے ان کی نہیں سنی۔ تو نہ سننا دعوت نہ دینے کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی سنے نہ سنے، آپ تو اپنا کام کرو، آپ تو اپنی دعوت پہنچاؤ، آپ تو اپنی بات پہنچاؤ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا، یہ کام آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا، ایسا کام نہیں چلے گا۔ اب یہ کچھ مثالیں آپ کے پاس رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مثال آپ اور رکھ لیں جو میں اکثر دیا کرتا ہوں۔ کبھی آپ مٹکے میں جہاں پر پانی گرتا ہے، پرانے دور میں اکثر لوگ وہاں پر ایک پتھر رکھ دیا کرتے تھے مٹکے میں جہاں پانی گرتا تھا۔ اکثر یہ مثال میں کہتا ہوں کہ مٹکے سے اگر ایک ایک بوند پانی گرتا ہے اور اس کے نیچے اس جگہ پر ایک پتھر رکھ دیا جائے، سخت پتھر، تو بھی اس پتھر کے اندر کنٹینیو پانی گرنے سے چھید ہو جاتا ہے۔ جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں وہ تو انسان ہیں، ان کا دل تو نرم ہے، اگر آپ ریگولر دعوت دیں گے انشاءاللہ تو وہ آپ کی بات کو مانیں گے۔ نہیں سنتے، ابھی نہیں سنتے، ہو سکتا ہے 1 سال بعد سن لیں۔ ارے آپ نے مثال کے طور پر ابھی توحید سکھا دی، آج نہ مانتے ہیں، نہ مانے پر انشاءاللہ 8 سال 10 سال 20 سال بعد بھی اگر اس نے قبول کر لیا، آپ کو اپنے پورے 20 سال کا ثواب ملے گا۔ حضرت نوح نے 950 سال دعوت دی، ذرا سے لوگ ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم نے دعوت دی، ذرا سے لوگ ایمان لائے۔ آپ اپنی مطلب یہ تو دیکھیے کہ ہماری اوقات اور حیثیت انبیاء کے سامنے کیا ہے۔ جب انبیاء کی لوگ نہیں سنتے تھے تو ہماری اوقات کیا ہے، پر انہوں نے کیا کام چھوڑ دیا، انہوں نے کیا دعوت دینا چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑی نا۔ تو ہمیں بھی اپنا کام اور مشن نہیں چھوڑنا ہے، چاہے لوگ سنیں یا نہ سنیں۔ 5واں بہانہ، تم اپنی راہ پر، ہم اپنی راہ پر، یعنی اپن زیادہ لوڈ نہیں لیتے، وہ اپنی راہ پر، ہم اپنی راہ پر، اپن کسی پر لوڈ نہیں لیتے۔ اور قرآن کی دلیل بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ کافرون کے اندر کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ ایک بہانہ یہ لاتے ہیں لوگ کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، قرآن میں اللہ کہتا ہے۔ تو ارے بیوقوف، اس سورہ کافرون کو پہلے پوری تو پڑھ لیتا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل یا ایھا الکافرون، اللہ کے نبی کہیے کہ اے کافروں سنو، قل یا ایھا الکافرون، پہلے دعوت دی اللہ کے نبی نے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی میں نہیں کرتا، میں جس کی کرتے ہو تم نہیں کرتے، یعنی پہلے توحید سکھائی، دعوت دی، اور جب نہیں مانے تب یہ جملہ بولا تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو دعوت پہنچانے کے بعد یہ بات ہوتی ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ بنا پہنچائے یہ جملہ بولو گے تو اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا، اللہ رب العالمین کی تم پر ناراضگی نازل ہو جائے گی۔ تو میرا لاسٹ پوائنٹ میں نے آپ کو یہ بتایا، بہانہ یہ بتایا کہ تم اپنی راہ پر، ہم اپنی راہ پر میں نے اس کا بھی جواب دیا کہ یہ دلیل غلط ہے لکم دینکم ولی دین والی، کیونکہ پہلے اللہ کے نبی نے دعوت دی اور جب نہیں مانے تب یہ کہا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ یہ بات، یہ بڑے بڑے جو 5 بہانے ہمارے دلوں کے اندر بھی شیطان ڈالتا ہے جب ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، یہ 5 بہانے میں نے آپ کو بتا دیے۔ لاسٹ پوائنٹ ہمارا یہ ہے، دعوت دین پر عمل نہ کرنے کا انجام کیا ہوگا، یا دعوت دین نہ کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ اگر کوئی دعوت کا کام نہ کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ سب سے پہلا انجام، یا دعوت دین عمل نہ کرنے کا گناہ کیا ہے، کچھ بھی آپ جیسے چاہے لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایسے انسان پر اللہ اور رسولوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، لعنت مطلب رحمت سے دوری، اللہ کی ناراضگی، بہت برا عمل ہے یہ۔ اللہ اور اس کے رسولوں کی لعنت ہوتی ہے ایسے انسان پر جو دعوت دین کا کام نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 109، سورہ بقرہ آیت نمبر 109، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل
علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه ولبئس ما كانوا يفعلون. لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا حضرت داؤد کے ذریعے اور بنی اسرائیل کے سارے نبیوں کے ذریعے، یعنی سارے نبیوں نے لعنت کی ایسے لوگوں پر جو نافرمان تھے. اور ان کا گناہ کیا تھا؟ برائی کو دیکھ کر روکتے نہیں تھے، یعنی غلط نظر آتا پر زبان کھلتی نہیں تھی. آج ہماری یہی تو حال ہے، گھر میں گناہ ہو رہے ہیں اور زبانیں نہیں کھلتی، گھر میں بے پردگی اور زبانیں نہیں کھلتی، گھر میں حرام ہے اور گناہ نظر ہماری زبانیں نہیں کھلتی، حرام دیکھ کر ہم خاموش رہتے ہیں. اسی خاموشی ہمیں لعنت کا مستحق بناتی ہے. اللہ اور اس کے رسولوں کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو برائی کو دیکھ کر روکتے نہیں ہیں. دوسرا، اللہ کا عذاب آتا ہے ایسے لوگوں پر جو برائی کو دیکھ کر روکتے نہیں. اللہ کا عذاب آتا ہے ایسے لوگوں پر جو برائیوں سے روکتے نہیں یا دعوت دین کا کام نہیں کرتے. سورہ محمد آیت نمبر 38. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر نہیں سدھرو گے، دعوت کا کام، دین کا کام، حلال پہنچانا، حرام سے روکنا، اگر نہیں سدھرو گے، اللہ نے کہا میں تم سب کو مٹاؤں گا اور نئی قوم لا کر دین کا کام لوں گا. نہیں سدھرو گے تو میں مٹاؤں گا، نئی قوم لاؤں گا اور دین کا کام لوں گا. کبھی یہ مت سوچنا کہ میں مسلمان ہوں تو دین کا کام کروں گا. اللہ تمہارا محتاج نہیں. اور ورنہ اٹھا کر دیکھ لو دنیا بھر کے اندر مثالیں. آج جتنے بڑے بڑے کام کرنے والے دین کے دائی آپ کو ملیں گے، زیادہ تر ہندو سے مسلمان آپ کو ملیں گے، کرسچن سے مسلمان ملیں گے، یہودیوں سے مسلمان ہوئے ملیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لینے کے لیے وہاں سے اٹھا رہا ہے، مسلمان کر رہا ہے اور کام لے رہا ہے، اور ہم جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے ہم کام نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر نہیں سدھرو گے تو میں مٹاؤں گا، نئی قوم لاؤں گا اور ان سے دین کا کام لوں گا. بہت بڑا عذاب ہے یہ اللہ کا، جس کے بارے میں مومن بہت زیادہ سوچتا نہیں ہے، غور کرنا چاہیے. تیسری اور آخری چیز، ایسے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، ایسے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی جو دعوت دین کا کام نہیں کرتا. سنن ترمذی حدیث نمبر 2169، سنن ترمذی حدیث نمبر 2169 ارشاد فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَا تُدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ. تم ضرور بضرور لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، تم ضرور لوگوں کو برائی سے روکنا. اگر ایسا نہیں کرو گے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم پر ایک عذاب نازل کرے گا، اور وہ عذاب یہ ہوگا کہ تم دعا تو مانگو گے پر اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. یہی تو ہے ہمارے ساتھ. مانگتے ہیں اولاد نہیں ہوتی، مانگتے ہیں رشتے نہیں ہوتے، مانگتے ہیں حلال کاروبار نہیں ملتا، مانگتے ہیں قرضے دور نہیں ہوتے، مانگتے ہیں محتاجگی دور نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر. جب ہم نے دعوت دین کا کام چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول کرنا بند کر دی. تو دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جب انسان دعوت دین کا کام چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا ہے. غور کر لیجئے اپنے اعمال پر، سوچ لیجئے اپنے عمل پر، اور مت سمجھیے ہلکا اس کام کو، دعوت کے کام کو چھوٹا اور ہلکا مت سمجھیے. یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت فضیلت والا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا والا کام ہے. جب بندہ اس کے لیے محنت کرے، اور اگر محنت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، لعنتوں والا یہ عمل ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو دعوت کے کام میں لگانا چاہیے، دعوت دین کا کام کرنا چاہیے اور دعوت دین کے لیے محنت کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ پورا دن یہی کام کرو، ڈیوائڈ کرو. دن میں آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، جب نظر آئے تب کچھ تو سیٹنگ کرو، کچھ تو ٹائم بناؤ، حلال پہنچاؤ، حرام سے بچاؤ. اور اللہ نے آپ میں سے ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت دی ہے، ہر ایک کی زبان میں طاقت دی ہے بولنے کی. اور اگر نہیں ہے تو جب بھی دعوت دینے جاؤ اس کے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور ربی زدنی علما. یہ 2 دعائیں پڑھ کر بات کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کے اندر طاقت دے گا، آپ کی باتوں کے اندر اثر ڈالے گا. پر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دعوت دین کا کام کریں، دین کو پھیلانے کا کام کریں. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ تو ہمیں دعوت تبلیغ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق
توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں بہانوں سے بچا، اور اے اللہ ہمیں اس جو انجام ہے یا اس کے جو گناہوں کی سزا ہے ان تمام چیزوں سے بچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔